ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 7ویں وجہ یہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام سے منع کیا ہے اور اس میں باقاعدہ آپ کے لیے قیام کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیج پر باقاعدہ ایک کرسی آپ کے لیے متعین کی جاتی ہے اور پھر مجلس کے اندر گفتگو جاری رہتی ہے۔ اچانک جو ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آ گئے اور آپ پہ پھر درود و سلام کی بارش شروع کر دی جاتی ہے، تو آپ کی ذات کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اور یہ وہ قیام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ جال حق میں مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں قیام کرنا مسنون ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے خادم ہے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور سنن نبی داؤد کی شرح اور المعبود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، لا یقام لی، میرے لیے کھڑا نہ ہوا جائے، میرے لیے کھڑا نہ ہوا جائے، میں آؤں تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، میرے لیے کھڑا ہونا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ انما یقام للہ تبارک و تعالی، قیام صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، میری ذات کے لیے آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ صحابہ کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اجمیوں کی طرف میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو، یہ طریقہ اجمیوں کا اور صحابہ کا طریقہ، صحابہ آپ کی آمد میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کو اپنے لیے پسند کرتے ہی نہیں تھے، یہ قیام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام کیا جاتا ہے۔ تو صریحاً شریعت کی مخالفت اس جشن عید میلاد النبی میں موجود ہے، اور صریحاً یہ عمل کیا جاتا ہے، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قیام اللہ کے لیے تھا جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا گیا، تو یہ بہت بڑی قباحت اور شناعت والی چیز موجود ہے۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے کہ یہ قیام شریعت سے ثابت نہیں ہے، صرف ثابت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، کسی کے استقبال میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا اور وہیں پہ بیٹھ جانا یہ ممنوع ہے۔ ہاں، اگر کوئی آئے، مہمان آ گیا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو کے آگے چل کے جائے، یہ شریعت میں جائز ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، بنو قریظہ نے جب کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، تو وہ بیمار تھے، ان کے حل پہ تیر لگا ہوا تھا اور یہ حصہ اس میں سوزش تھی، تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو، وہ سواری پہ سوار تھے کہ ان کو نیچے اتارو اور یہاں لا کے بٹھاؤ۔ چل کے جانا یہ اور چیز ہے، اور اپنی جگہ پہ اسی طرح کھڑے ہو جانا یہ قیام شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ انما یقام للہ، قیام صرف اللہ کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام کرنا یہ درست نہیں ہے، اور شریعت کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی کے اندر فضول خرچی ہے، بے جا بازاروں کو سجانا، اور اسی طرح بڑی بڑی چادریں ان کے اوپر ڈالنا، ان کو ڈھانپنا، اور اس کے علاوہ جھنڈیاں لگانا، اور اسی طرح آتش بازی، اور اسی طرح لائٹنگ،
اس طرح کئی ایسی چیزیں فضول خرچی اس جشن عید میلاد النبی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح پہاڑیاں لگانا اور اس پہ پھر رقص کرنا اور وہاں پہ جو ہے نا ناچ گانا، یہ ساری چیزیں فضول خرچی ہے اور بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بازاروں میں مارکیٹوں میں لوگوں کو مجبور کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اس بازار کو سجانا ہے۔ کس لیے سجانا ہے؟ یہاں کیا ہوگا؟ جب آپ سجائیں گے آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ تو اس میں شریعت کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جب شریعت کے اندر ایک مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے، ایک مسئلے کو اپنی طرف سے بنا لیا گیا، کھڑ لیا گیا اور اس پہ بے تحاشا اربوں روپے اور کھربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو بجلی کا استعمال ہے، عمومی طور پہ چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی جا رہی ہے اور بجلی چوری کی استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس عمل کے اندر حد درجے کی فضول خرچی ہے، بے جا پیسے کا اسراف ہے، تو اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ کتاب اللباس سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ایک نقش و نگار والا پردہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے جب اس پردے کو دیکھا تو آپ واپس پلٹ گئے۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پیاری بیٹی اور لخت جگر ہے، وہ پریشان ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا علی جب جلدی پتہ کر کے آؤ، اللہ کے رسول آئے تھے، ابا جان آئے تھے اور واپس چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے پوچھا حضور آپ تشریف لائے تو آپ دروازے سے ہی واپس موڑ آئے، گھر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے دروازے پہ پردہ لٹکایا ہوا تھا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ میرے گھرانوں کے اندر اس طرح کے نقش و نگار والے پردے لٹکائے جائیں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، حضور کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا بنی فلاں زیادہ محتاج ہے، تم ایسے کرو یہ پردہ یہ چادر ان کے گھر بھیج دو۔ میرے بھائیوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ اس مسئلے کو دیکھیں، جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں آئے، کس وقت؟ جب دروازے پہ نقش و نگار والا پردہ لٹک رہا ہے، اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں آئے، تو بتائیے آج جو بازاروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور حد درجے کی فضول خرچی کی جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگائی جاتی ہے، جو حضور اپنی بیٹی کے گھر میں نہ آئے، نقش و نگار والا پردہ دیکھ کے واپس چلے جائیں، کیا خیال ہے آپ کے ان بازاروں میں آئیں گے؟ آپ کے ان گلیوں میں آئیں گے؟ اور پھر مسجدوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارا عمل فضول خرچی پہ مبنی ہے، اس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور اسلام کے اندر فضول خرچی جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے۔ ہم دوسری لائن پہ چلے گئے، دوسرے راستے پہ چلے گئے، آئیے کتاب و سنت کی صحیح معنوں میں پیروی کیجئے۔ یہ ایک گھڑی ہوئی بدعت ہے اور اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑیں اور کتاب و سنت کی صحیح معنوں میں پیروی کریں۔ اس میں جگہ جگہ فضول خرچی ہے، جگہ جگہ فضول خرچی ہے، اور کوئی پیسہ بھی ایسا نہیں ہے جو کام پہ لگایا جائے۔ تو میرے بھائیوں جب یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم اس سے بچ جائیں اور کتاب و سنت کے پیروکار بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔